ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين القاسم الجبار مبين الظالمين المدرك العالمين رب الشهداء والصديقين. والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي، على العبد المؤيد والمنصور المسدد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الميامين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بعده قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. بعده قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل أهل بيتي كمثل سفينة النوح، من ركبها نجا واهتدى ومن تخلف عنها غرق وهوى. وبعده قال في مقام الآخر: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ضرور پڑھے محمد میں سب سے پہلے دعا گو ہمارے بزرگان جن احباب نے اس مجلس اللہ کا انعقاد کیا، ہمارے بزرگان ان کے رزق جان مال میں برکت عطا فرمائے. جتنے پڑھنے والے سننے والے اس پروگرام کے اندر تشریف فرما ہیں اور تشریف لے کے آ رہے ہیں، ہمارے بزرگان سب کی توفیقات کرنے کا فرمائے. میرا وہ موضوع نہیں، اگر موضوع ہوتا تو میں بتاتا کہ کس طریقے سے بزرگ علماء کرام نے، اگر شیخ جعفر شوستری نے 2 جلدوں کی کتاب اردو میں موجود ہے، خصائص حسینیہ، اس کے اندر مجلس اذان کی خاصیت بیان کی ہے. مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے مجلس اذان کا. وہ بیان کرتے ہیں کہ جب کسی مقام پہ مجلس حسین برپا ہوتی ہے تو اللہ کے ملائکہ جہاں سے مجلس سے ہو کے جب آسمان پہ جاتے ہیں تو وہ جو مجلس میں ملائکہ نہیں آئے ہوتے وہ سوال کرتے ہیں کہ کہاں سے ہو کے آ رہے ہو، تمہارے بدن کے اندر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ جو ہم نے کہیں نہیں دیکھی. تو ملائکہ کہتے ہیں ہم کہیں نہیں، ہم تو زمین پہ مجلس آزاد تھی اس میں گئے تھے. تو ملائکہ کہتے ہیں کہ آپ کی وہ مجلس ہو رہی ہے، یہ دیکھیں نا دریا ہماری اپنی، ٹیبل ہمارا اپنا، ساؤنڈ اپنا، بندے اپنے، لیکن جب نسبت ہو جاتی ہے تو اس کا مرتبہ اس پروگرام کو کہاں پہنچا دیتا ہے. باقی ملائکہ سوال کرتے ہیں کبھی کہ ہو رہی ہے، کبھی پڑھنے والے پڑھ کے چلے گئے، سننے والے سن کے چلے گئے، تو پروگرام ختم ہو گیا. تو شیخ جعفر شوستری لکھتے ہیں کہ وہ باقی ملائکہ اسی مقام پہ آتے ہیں، کیا پتہ مجلس ہو رہی ہو لیکن مجلس ختم ہو چکی ہوتی ہے. تو کہا کہ وہ بقیہ ملائکہ اس مٹی کے ساتھ اپنے پروں کو مس کرتے ہیں جو مٹی عزاداران حسین کے پاؤں سے مس ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ وہی خوشبو پیدا کرتا ہے کہ جو جن پہلے ملائکہ کے پروں سے آ رہی ہوتی ہے. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ جب کسی مقام پہ مجلس ایسا ہوتا
ہوتی ہے تو وہ مقام عام مقام نہیں رہتا، بلکہ وہ مقام محل نزول ملائکہ بن جاتا ہے۔ یعنی نسبت مجلس اگر ہو جائے پروگرام کی تو پھر وہ پروگرام عام پروگرام نہیں رہتا۔ اسی مرتبہ کسی مرحوم کا ہم پروگرام کرتے ہیں یا کسی کا، تو پھر اس کی نسبت جو ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت مجیدہ اور 2 فرمان میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے، اور اگر وقت ہوا تو 1 یا 1.5 منٹ میں ذکر مسائل اپنا پروگرام پورا کرنے کے لیے بیان کروں گا۔ جناب بزرگان، سورہ نمبر کے ہود آیت نمبر 37، بڑا خوبصورت پیغام خالق دو جہان نے۔ اب توجہ، چونکہ میں نے الحمدللہ جو مجلس پڑھی ہے اس مجلس کو اس عقیدت اور محبت اور اس تیاری کے ساتھ ہمیشہ پڑھا ہے۔ جب بھی میں کوئی پروگرام کرتا ہوں تو انشاءاللہ یعنی آپ اگر اس گہرائی پہ نظر رکھیں گے تو بہت بڑا مطلب انشاءاللہ مجلس کے اختتام پہ میں شیعان حیدر کرار کے حوالے کروں گا۔ حضرت بزرگان فرمایا سورہ ہود کے اندر خالق دو جہان نے حضرت نوح نبی کو، ہر نبی کو مختلف پیغام دیے، نوح نبی کو ایک پیغام دیا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے میرے نبی میری آنکھوں کے سامنے اور میری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا۔ توجہ ہے، کشتی بنا میری آنکھوں کے سامنے اور میری وحی کے مطابق۔ اب چونکہ سارے میں نہیں وضاحت کر سکتا کتنی دقیق اور گہری توحید ہے شیعہ نے حیدر کرار کی۔ شیعہ وہ مذہب نہیں کہ خدا کی آنکھیں بنانا شروع ہو جائے، خدا کی ٹانگیں بنانا شروع ہو جائے، بڑی دقیق اور گہری توحید، لیکن وہ میرا موضوع نہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک کشتی بنا اور میری وحی کے مطابق، اور یاد رکھا ہے نبی وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کے بارے مجھ سے سفارش نہ کرنا، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، ظالم ضرور غرق ہو کے رہیں گے۔ یہ میری آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے کر، دوبارہ نہیں کر سکتا، ترجمہ میں نے کر دیا۔ ظالموں کے بارے مجھ سے سفارش نہ کرنا، وہ غرق ہو کے رہیں گے۔ ایک کشتی بنائیے، سادہ سا آیت مطلب آپ کے سامنے آ گیا۔ نوح نبی نے کشتی بنانی شروع کی، اور جب کشتی بنائی اس کشتی کی تیاری، کیونکہ اس کشتی کی تیاری کے ساتھ اگلے جو میرے مطالعے میں وہ بڑا تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت ہر نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ میرے اللہ قوم میں ہدایت نہیں کر، میرے اللہ برباد گھر کر۔ نوح اللہ کے نبی اپنی ڈیوٹی کر کے پوری واپس جا رہا، اور اللہ کا خود پیغام تھا تمہارے اوپر، تو ان پہ کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہے، تو پیغام پہنچا، اگر نہیں مانتے تو پھر تیرا فریضہ ادا ہو گیا۔ میرے اللہ نہیں مانتے تو کہا کہ اے نبی کشتی بنا۔ اب اس کشتی کے بارے جو کچھ میں نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ایک بیج نوح نبی کے حوالے کیا، کہا کہ اپنے گھر میں لگا، جب یہ درخت بن جائے، جوان ہو جائے، اس وقت میرے سے عذاب کا سوال کرنا، پھر اگلی باتیں تب ہوں گی۔ 300 سال لگے پودا اگتے، درخت بنتے، جب درخت بن گیا اللہ، اب یہ 300 سال میں یہ کہا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو 300 سال اور یعنی مہلت عطا کر دی، میرے طرف رجوع کر لو، میرے نبی کا کہنا مان لو، نہیں مانے، میرے اللہ جوان ہو گئے، کٹنے کے قابل ہو گئے، کشتی بنا۔ نبی نے آرے سے چیرا، درخت کو کاٹا، اس کے تختے بنائے، کشتی بنائی۔ اگر جو 38ویں آیت ہے اس کے اندر اگر مطالعہ کریں گے، اس کو پڑھیں گے تو یعنی قوم مذاق اڑاتی تھی، جب اللہ کے نبی کشتی بنا رہے تھے تو مذاق اڑاتی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہو، خشکی میں کشتی، اور تن یہ جملے کستے تھے۔ آگے سے اللہ کے نبی نے ان کو جواب بھی یہ دیا تھا کہ تم آج میرا مذاق اڑاؤ، کل تم غرق ہو گے تو میں تمہارا مذاق اڑاؤں گا، یہ اگلی آیت کے اندر ہے، لیکن وہ میرا موضوع نہیں۔ یعنی وہ جملے کستے تھے، جب کشتی بن گئی، پوری کی پوری کشتی بن گئی، اب یعنی وہ میرا موضوع ہی نہیں۔ ایک درود پڑھے محمد آل محمد کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری کشتی جب بن گئی، پوری جب کشتی بن گئی، کشتی جب بن گئی، اب بات کرنا بھی کہا کہ میرے اللہ کشتی تو بن گئی، درخت تیار ہو گیا، وہ میرا اللہ مدعا پورا ہو گیا، قوم کی حالت کیا، میرے اللہ آپ بھی نہیں مانتے، کیونکہ جوڑا جوڑا سب کو سوار کر، سارے کے سارے جوڑا جانور سوار ہوئے، انسان بھی سوار ہوئے، ہر چیز کے سوار کیے، کیونکہ جو کشتی میں سوار ہو گیا تو وہ بچ جائے گا، باقی سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ پھر وقت آیا، پانی ابلنا شروع ہو گئے، ہر مقام سے گڑھے کے اندر سے پانی ابلنا شروع ہو گیا،
طوفان نوح ہو گیا، لوگ غرق ہونا شروع ہو گئے، سارے کے سارے غرق ہو گئے سوائے کشتی نوح پہ سوار ہونے والوں کے۔ اب وہ اس ہستی نے ارشاد فرمایا کہ جس ہستی کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى، میرا محمد میرے بھائی کے علاوہ کلام میں نہیں کرتا۔ پاکیزہ پیغمبر فرماتے ہیں مثل اہل بیتی، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی سی۔ میری اہل بیت کی مثال کوئی پنجتن پاک چہاتا معصومین کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کشتی نوح، من راکبہا، جو اس پہ سوار ہو گیا نجا واہتدا، وہ نجات بھی پا گیا، وہ ہدایت بھی پا گیا۔ ومن تخلف عنہا غرق وہوا، جو جس نے اس کشتی سے تخلف کیا وہ غرق بھی ہو گیا، وہ گمراہ بھی ہو گیا، وہ غرق ہو گیا، وہ گمراہ ہو گیا۔ عزیزان بزرگان، یا رسول اللہ، کشتیاں تو اور بھی ہیں، آپ نے کمثل سفینۃ نوح، سفینہ نوح کے اندر کون سی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کے ساتھ دی جا رہی ہے؟ بتا دیجیے، کیونکہ پھر الحکیم لا یقول الحکمہ، کوئی کسی حکیم کا پھر حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ کشتی نوح کی کشتی میں کون سی ایسی ایک خاص خصوصیت تھی؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے؟ یہ فرما دیا، یہ کیوں آپ نے فرمایا؟ اب یہ میں نے پچھلے آپ کو معاف کر دوں گا، لیکن اگلے جملوں میں اگر آپ نے کم ہے، لیکن یعنی شیعان حضرت قرار کم علم نہیں ہوتے، کم ضرور ہوتے ہیں، کم علم ضرور نہیں ہوتے۔ اگر اگلے جملوں میں ساتھ نہ دیا تو میں یقیناً آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ 4 سطریں میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں، کون سے فرق تھے عام کشتی کے اندر اور سفینہ نوح کے اندر۔ ان میں سے پہلا فرق جو میری سمجھ میں آیا، کشتی نوح کے اندر جتنے کے جتنے پھٹے لگے ہوئے تھے سارے کے سارے ایک ہی شجر کے تھے، سارے کے سارے اجرکم اللہ ایک ہی شجر کے، ایک ہی درخت کے۔ وہ اہل بیت، پیغمبر نے یہ اشارتاً بتا دیا، اہل بیت کا دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو ایک ہی شجر طیبہ کا فرد ہو، ایک ہی درخت کا فرد ہوگا۔ دوسرا، عام کشتی میں اور سفینہ نوح میں یہ فرق ہے، عام کشتی میں انسان کا اختیار ہے، سوار ہو تو اچھی بات ہے، ورنہ کوئی اور راستہ چلا جائے، گاڑی سے چلا جائے، اگر جہاز سے چلا جائے یا اسی کنارے پہ رہ جائے، ضروری ہے پار جانا۔ سفینہ نوح کے اندر یہ خاصیت تھی، اس کے اندر پر انسان کا اختیار نہیں، چڑھنا واجب تھا، کیونکہ حکم خدا بھی تھا، حکم رسول بھی تھا، حکم نبی تھا۔ اجرکم ماشاءاللہ، میں مطمئن ہو گیا۔ تیسرا فرق، کون سا فرق تھا عام کشتی کے اندر اور سفینہ نوح کے ساتھ اپنے اہل بیت کی مثال کیوں دی؟ اس لیے کہ کشتی نوح وہ کشتی تھی، بس میں شاید یہ آخری فرق بیان کر سکوں۔ اور تیسرا میں نے میرے ذمہ آپ کو ادا رہ گیا، میں چونکہ اس کے ذمہ میں 1-1.5 منٹ میں نے رکنا تھا، میں نے چھوڑ دیا۔ تیسرا میرے ذمہ آپ کا قرض رہ گیا۔ چوتھا اور آخری فرق جو سفینہ نوح اور عام کشتی کے اندر، وہ فرق یہ تھا کہ عام کشتی جب بنتی ہے ضروری نہیں بنانے والا کون ہو، مختص نہیں ہوتا، بنوانے والا بھی مختص نہیں ہوتا، بنانے والا بھی مختص نہیں ہوتا، جو بنوائے گا جس مرضی سے مستری سے بنوا لے، یعنی اس کے پاس یہ مختص تو نہیں ہوتا خصوصی کوئی مستری آئے جی وہ بنائے، یا خصوصی کوئی بانی ہے بنوانے والا وہ بنائے۔ کتنی دعائیں دیں گے اور کتنے اپنے مذہب اہل بیت پہ فخر کریں گے، خدا کی قسم۔ یہ جملہ سننے کے بعد کشتی نوح وہ واحد اس کائنات میں کشتی تھی جس کو بنوانے والا اللہ تھا، بنانے والا اللہ کا نبی تھا، بنوانے والا اللہ، بنانے والا اللہ کا نبی۔ عام مستری کوئی کشتیوں بنانے والے کوئی تھوڑی ہوتے ہیں، عالم بھی نہیں ہوتے، لیکن سفینہ نوح وہ واحد کشتی تھی جس کو بنوانے والا میرا خدا اور بنانے والا اللہ کا نبی۔ اسی لیے اس میں بڑی تفصیلیں ہیں، اس پہ روکا جائے تو پھر کئی گفتگویں ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں، ہم کیوں زور دیتے ہیں اپنے کنبہ تک قربان کر دیتے ہیں، جانے تک قربان کر دیتے ہیں اہل بیت کی محبت پہ؟ اس کی وجہ یہ کہ اہل بیت کی کشتی جب بنی تھی، بنوانے والا خدا تھا، اور میدان خون قدیر کے اندر بنانے والا محمد مصطفیٰ تھا۔ اس لیے ان کی محبت واجب، ان کی محبت واجب۔ اور اب
یہ کشتی اجزان بزرگان، یہ کشتی کو پہلے تو میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی سی، میری کشتی کی مثال نوح کی کشتی کی طرح یہ پہلے پھیلایا 14 میں، کم از کم اگر نکالے تو اہل بیت 14 میں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے سمیٹا، میں حدیث وہ پڑھ رہا ہوں جو اہل سنت شیعہ کے نزدیک متفق علیہ حدیثیں ہیں، وہ سمیٹا اس کشتی کو، پہلے 14 میں پھیلایا، پھر اس کشتی کو سمیٹا۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، میرا ایک حسین، 14 نہیں، میرا ایک ان الحسین۔ اور یہ فرمان علماء کرام تشیع میرے لیے فخر ہے، یہ فرمائیں کہ کہاں پیغمبر نے پڑھا تھا اور کہاں پیغمبر پہ یہ نازل ہوا تھا، اس کی بھی ایک خاص نوعیت، اس کی اپنی عظمت ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، وسفینۃ النجات، اور نجات کی کشتی ہے۔ کشتی سمت کے ایک اس لیے محبت ہوئی، اتنا خرچہ کرتے ہیں، سب کچھ قربان کرتے ہیں محبت حسین پہ۔ بس ایک ہی جملہ اپنے یعنی اس ذکر کو پورا کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے، 28 صفر کو ایک بیوی زخمی ہوئی تھی، وہ شہزادی وہ تھی، وہ بیوی وہ تھی کہ جس کے ہاتھوں کے بوجھ سے اللہ کے نبی لیا کرتے تھے۔ وہ اللہ کے نبی یکم ربیع الاول کو زخمی ہوئی، آج تک ابھی تک بیوی بستر کی بیماری پہ 75 یا 95 دن علماء ذاکرین خطبات پڑھتے ہیں، ابھی تک بیوی بستر بیماری پہ۔ بیوی کے 100 ایام فاطمہ شروع ہونے والے ہیں جو محرم سے کام نہیں ہے۔ بی بی نے علی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور کہ نہیں جانے دوں گے علی کو گرفتار ہو گئے، یا کسی لعین نے ہاتھوں پہ تازیانے مار رہے تھے۔ ایک ایرانی ذاکر ہے جو اللہ بڑے خوبصورت سنا، ایرانی ذاکر تھا، وہ اپنے انداز میں اشعار میں پڑھ رہا تھا، ہاتھ نہ چھوڑا محافظہ ولایت و امامت نے، جب تک کہ ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ نہ گئی۔ اس حالت میں بلکہ وہ جو مصائب ہیں وہ تو معاملہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ جب تک وہ دروازہ گرا ہوا تھا، دروازے کے نیچے زہرا تھی۔ اس ماحول میں جو عمر اللہ شہزادی جب ہوش آیا نا، خدا کی قسم اپنے زخم یاد نہیں آئے، اپنے حسنین یاد نہیں آئے، اپنی زینب یاد نہیں آئی، فوراً پوچھا، آنکھیں کھلی، معافظہ امامت و ولایت نے کہاں لے گئے میرے علی کو؟ کبھی بھی مسجد میں لے گئے ہیں، گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ بی بی جب وہاں پہ پہنچی نا، اجرکم اللہ، قبولیت کے آثار نظر آ گئے۔ بی بی جب مسجد کے اندر پہنچی، کیا دیکھا؟ علی، میں جملہ کیسے پڑھوں؟ اس لیے کہ میرے امام فرماتے ہیں، بارے امام فرماتے ہیں، میرے پڑھنے والے ہمارے ماننے والوں سے ہمارے مسائل چھپایا مت کرو۔ چھپا کے بیان کرتے ہیں علماء ذاکرین، جو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ علی کے انداز سے ممبر کے سامنے کھڑے تھے، گلے میں رسی، ممبر والا ممبر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ اسی موقع پہ گئی بی بی اور کہا کہ چھوڑ والی کو، بالوں میں ہاتھ ڈالا، اگر علی کو نہیں چھوڑو گے میں بد دعا کروں گی، مدینہ غرق ہو جائے گا۔ بیان کرنے والا بیان کرتا ہے، بذاکر جملہ میرے مسائل کا سے جملہ بیان کرنے والا بیان کرتا ہے، بی بی نے جب بالوں کے اندر ہاتھ فقط ڈالا نا، عذاب آثار ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ کیسے؟ کہ مسجد نبوی کی دیواریں اپنے مقام سے بلند ہونی شروع ہو گئی، اتنی بلند ہوئی کہ سجاد قاری صاحب پڑھتے ہیں کہ اتنی بلند ہوئی کہ ایک آدمی نیچے سے گزر سکتا تھا، اس قدر مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی تھیں۔ میں مسجد نبوی کی دیواروں سے فقط ایک سوال کروں گا، اے مسجد نبوی کی دیواروں، بی بی زہرا نے بال کھولے تو نہ تھے، فقط اپنے بالوں میں ہاتھ ڈالا، عذاب اس قدر ظاہر ہو گیا کہ مسجد کی دیواریں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ یہ تھی مسجد نبوی کی دیواریں۔ میں کہا کرتا ہوں کتنی بے حس تھی کوفہ اور شام کی مسجدوں کی دیواریں۔ اسی زہرا کی بیٹیاں تھیں، سروں پہ چادریں کوئی نہیں تھی، ہاتھ پھنسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ وسیعت الذین ظلموا أيما الكلمة ينقلبون ربنا تقبل منا